بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، پاکستان میں دوسری شادی کو لے کر کافی مت موجود ہے کہ دوسری شادی کرنے سے پہلے آیا کسی کی اجازت درکار ہے کہ نہیں، اور اجازت لیتے ہیں تو پھر کس سے لیتے ہیں؟ بیوی سے لیتے ہیں یا کسی فیملی کورٹ سے لیتے ہیں، یا اگر اجازت کے بغیر ہم شادی کر لیں تو اس صورتحال میں ہمارے ساتھ کیا بنے گا؟ اور اس سے متعلق دوسری شادی سے متعلق جتنے بھی سوالات ہیں ان سب کے لیگل آنسر کے ساتھ ہم یہاں پہ موجود ہیں آج انشاءاللہ۔ اچھا، دوسری شادی کرنے سے پہلے نہ بیوی کی اجازت درکار ہوتی ہے اور نہ ہی کسی فیملی کورٹ سے اجازت درکار ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہوتا یہ ہے کہ آپ کو آپ کی متعلقہ یونین کونسل کو اپلیکیشن دینی پڑتی ہے دوسری شادی کی اجازت کے لیے، تو وہ ایک ثالثی کونسل مقرر کرتا ہے۔ یہ ثالثی کونسل ہی ہوتا ہے جس کی اجازت درکار ہوتی ہے بیسیکلی۔ تو ثالثی کونسل کیسے بنتا ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک نمائندہ بیوی کی طرف سے اور ایک نمائندہ شوہر کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس کا جو چیئرمین ہے وہ ثالثی کونسل کا اس کا جو چیئرمین ہے وہ یونین کونسل کا چیئرمین ہوتا ہے۔ یوں تین لوگ مل کر ثالثی کونسل بنتا ہے۔ یہ ثالثی کونسل آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ دوسری شادی کرنے کے اہل ہیں کہ نہیں۔ اچھا، اس نے اجازت دیتے ہوئے اس نے دو چار چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کی مینٹل ہیلتھ کیسی ہے شادی کرنے والے کی، ہسبینڈ کی، یا اس کی فائنانشیل پوزیشن کیسی ہے۔ ایسے کچھ فیکٹرز اس نے زیر غور لانے ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ ثالثی کونسل آپ کو اجازت دے دیتا ہے۔ یہ تو ہو گیا کہ آپ کی اجازت کا طریقہ کار۔ اب دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ بغیر اجازت کے شادی کر لیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ پہلے نمبر پہ تو یہ ہوگا کہ اس کی سزا ہے۔ سزا اس کی یہ ہے کہ 1 سال تک آپ کو قید اور 5 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے، سیکشن 6 سب سیکشن 5 آف مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کے اندر۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہوگا کہ اگر آپ بغیر ثالثی کونسل کی اجازت بغیر شادی کر لیتے ہیں تو دوسرے نمبر پہ آپ کے ساتھ یہ ہوگا کہ وہ آپ کا نکاح رجسٹر نہیں ہو سکتا۔ جب نکاح رجسٹر نہیں ہو سکتا تو نکاح نہ رجسٹر ہونے کی بھی سزا ہے، جو کہ 3 ماہ قید اور 1 لاکھ روپے تک جرمانہ ہے۔ تو یہ دو پینلٹیز آپ کو پڑ سکتی ہیں، پنشمنٹس ہو سکتی ہیں اگر آپ بغیر اجازت کے شادی کرتے ہیں تو۔ اچھا، اب اجازت آپ کو ثالثی کونسل سے مل بھی سکتی ہے اور نہیں بھی مل سکتی۔ اگر ثالثی کونسل آپ کو اجازت دے دیتا ہے تو بیوی اس صورت میں کیا کرے، اور اگر ثالثی کونسل آپ کو اجازت نہیں دیتا تو شوہر اس صورت میں کیا رستہ اختیار کر سکتا ہے؟ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ریویژن فائل کرتے ہیں ثالثی کونسل کے فیصلے کے خلاف کلیکٹر کو، اپنے متعلقہ کلیکٹر کو۔ وہ اپنے فیصلے کے 30 دنوں کے اندر اندر ریویژن فائل کرنی ہوتی ہے، 30 دن کی ٹائم لیمٹ آپ کے پاس۔ وہ پھر زیر غور دوبارہ فیصلے کو کرتا ہے ثالثی کونسل کے کہ آیا آپ کو اجازت ملنی چاہیے تھی کہ نہیں تھی ملنی چاہیے۔ تو اگر بیوی گئی ہے اجازت ملنے کے خلاف کلیکٹر کے پاس تو کلیکٹر یہ فیصلہ دے سکتا ہے کہ اس کی ہم اجازت کو ختم کرتے ہیں، اس کو اجازت نہیں دیتے۔ یا اگر شوہر کیا گیا کلیکٹر کے پاس کہ مجھے اجازت نہیں ملی ثالثی کونسل سے، اس نے ریویژن دائر کر دیا ہے کلیکٹر کے پاس، تو کلیکٹر یہ اختیار رکھتا ہے کہ اس کے فیصلے کو سیٹ اسائڈ کر کے آپ کو اجازت دے دوسری شادی کی۔ تو پھر آپ یوں اس طریقہ سے دوسری شادی کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی کمنٹس میں بتائیں، اور اس کے متعلق اور بھی اگر کوئی آپ کو کوئی کویسچنز ہیں تو بھی آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔